دیوبندی ایک فرقہ ہے. دیوبندی فرقہ نہیں ہے. دیوبندیوں کے علاوہ جو ہیں وہ فرقے ہیں. یہ کیسے ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. فلاں کہتا ہے ہم فرقہ نہیں ہے, لیکن آپ ان کی مسجد, پہلی مسجد ہندوستان میں کب اس فرقے کی بنی ہے؟ دیوبندیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا ہندوستان میں, سمجھ رہے ہو؟ باقی جتنے فرقے ہیں نا ان کی پہلی مسجدیں ہم آپ کو دکھا سکتے. فلاں فرقے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. پاکستان جب بنا تو ان کی 2 مسجدیں تھیں ٹوٹل. آج ان کو فخر ہے کہ ہماری اتنی ساری مسجدیں ہو گئی. ابے بھائی جب پاکستان بنا ہے تو اسلام تو پاکستان میں محمد بن قاسم کے دور میں آیا تھا. مسجد آپ کی کب بن رہی ہے؟ اب بن رہی ہیں آپ کی بہت ساری مسجدیں. تو ہوا یہ ہے کہ جو اسلام بر صغیر میں آیا تھا نا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, یہ پورے خطے میں محمد بن قاسم کے ذریعے اور مجاہدین کے ذریعے. کوفہ چونکہ خلافت کا مرکز تھا تو کوفہ والا فقہ آیا ان تمام ایریاز میں. اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کوفہ کا فقہ کون سا تھا؟ یہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں مکہ والے فقہ کو مانتے ہیں, کوفہ کے فقہ کو نہیں. دیکھو کوفہ اسلام کا مرکز تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے ہیں تو اسلام کا مرکز کیا بن گیا تھا؟ کوفہ. عبداللہ بن مسعود بھی تھے, وہ بھی علمی لحاظ سے بہت بڑا مقام تھا. تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کوفہ میں آباد ہوئے ہیں. لہذا کوفہ میں حدیث بھی بہت پھیلی ہے, قرآن بھی بہت پھیلا ہے, اور قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا حلال و حرام کے, اس کو فقہ کہا جاتا ہے. وہ فقہ بھی کوفہ میں بہت پھیلا ہے. تبھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں جو جس طرح سے مفتی اور افتاء فتویٰ مشہور ہوا ہے نا, یہ سعادت کسی اور کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوئی ہے. تو کوفہ اسلام کا مرکز. یہی وجہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا یہ مختلف قاریوں سے ثابت ہے. سب سے مشہور قاری جو ہے نا جن کی قرات پوری دنیا میں پھیلی, وہ پتہ ہے کہاں کے ہیں؟ وہ کوفہ کے ہیں. مکہ میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, کہاں کا؟ کوفہ کا. تھا وہ مکہ کا ہی, لیکن پھیلا کہاں سے ہے؟ کوفہ کی طرف نسبت ہے اس کی. اور حدیثوں میں مکہ مدینہ کے راوی آپ کو کم ملیں گے, کوفہ کے راوی سب سے زیادہ ملیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا, مصر اتنی دفعہ گیا, مدینہ اتنی دفعہ گیا, مکہ اتنی دفعہ گیا. جب کوفہ کا نام آتا ہے کہتے ہیں لا احصی, کوفہ کتنی دفعہ گیا میں یہ شمار نہیں کر سکتا. امام بخاری نے بھی حدیث کا علم کہاں سے زیادہ لیا ہے؟ بولو, کوفہ سے. تو کوفہ سے خلافت تھی. وہ جب مجاہدین دنیا میں پھیلے ہیں تو وہ ہندوستان بھی آئے ہیں جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے. یہاں بہت زیادہ آبادی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے, صرف تلواریں لے کر آئے ہیں, نماز روزے بھی لے کر آئے ہیں؟ وہ بولو نا, نماز روزے بھی لائے, فقہ بھی لے کر آئے نا جو اسلامک لا ہے. تو جو فقہ مجاہدین لائے تھے اس وقت وہی ہندوستان میں ہمیشہ رائج رہا ہے, اور علماء دیوبند اسی پہ کیا ہیں؟ اسی کے پابند ہیں. بعد میں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے انحراف کرنا شروع کیا. اب جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب جب انہوں نے تحریک چلائی, یہ میلاد وغیرہ کو بہت زیادہ کیا, پھر کچھ عقائد میں اختلاف کیا, تو جو پھر ان کو ماننے والے تھے ان کو بریلوی کہا جانے لگا, اور جو ان کو نہیں مانتے تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ دیوبندی. تو یہ نام اس وقت پڑا ہے تاکہ بریلویوں سے فرق کیا جا سکے. یہ عقائد اور اعمال اس وقت نہیں پڑے ہیں, کیونکہ ہمارے اکابر میں صرف علماء دیوبند نہیں آتے. علماء دیوبند کے جو استاذ تھے, کہ جب دیوبند کا مدرسہ ہی نہیں تھا, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, ایک پورا سلسلہ ہم آپ کو باقاعدہ ریٹن فارم میں دکھا سکتے ہیں. کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس وقت تو دیوبندی فرقہ نہیں تھا. وجہ اس کی تھی ضرورت نہیں تھی نام دینے کی, کیونکہ اس وقت بریلوی فرقہ نہیں تھا, اہل حدیث نہیں تھے. تو جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے نا علماء دیوبند کے علاوہ, ان کی مسجدیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ فلاں سن میں یہ مسجد پہلی مسجد تھی ان کی. اس کا مطلب بھائی وہ نیا فرقہ بن کے آ رہا تھا. تو علماء دیوبند کا کوئی فرقہ نہیں ہے. جو اسلام بر صغیر میں محمد بن قاسم اور علماء صلحہ محدثین لے کر آئے, ہم اب تک اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. وہ اسلام کیا ہے؟ عقیدے میں العقیدۃ الطحاویہ جو امام طحاوی نے لکھی ہے, جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. عقائد میں اختلاف نہیں ہے. اور فروعی مسائل میں کس کو فالو کیا جائے گا؟ اہل کوفہ کے فقہ کو. لیکن اہل کوفہ کے اس فقہ کو مرتب چونکہ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے, اس لیے اس کو کہا کیا جاتا ہے فقہ حنفی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے امام بخاری نے کتاب کو مرتب کیا تو ان کی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخاری ہے. وہ حدیثی. تو کوفہ کا فقہ تھا جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے فتووں کا نچوڑ تھا. وہ تو زیادہ تر انہی کے اس میں انہی کی رائے کو فالو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہیں کہیں اختلاف بھی کیا گیا ان سے, لیکن زیادہ تر انہی کی رائے کو فالو کیا گیا ہے. تو اس لیے وہ فرقہ نہیں ہے میرے بھائی. فرقے سارے وہ ہیں جنہوں نے فرقہ واریت کے خلاف لیبل لگا کے نئے ناموں سے کام کرنا شروع کیا. تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو علماء بر صغیر کے قدیم طرز پہ چلے آ رہے تھے, ان کو نام لوگوں نے کیا دے دیا؟ دیوبند کا نام. ورنہ یہ اگر فرقہ ہوتا نا تو پوری دنیا میں اتنا کام نہیں کرتا. آپ ساؤتھ افریقہ جاؤ, علماء, ہاں انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ دیوبندی فرقہ وجود میں آیا 1857 میں, جب 1857 تھا, پتہ نہیں 58 تھا, جب مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی. یہ بھی دھوکہ ہے. کسی مدرسے کی بنیاد رکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ یہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ سارے ہمارے مدارس کو انگریز نے ختم کر دیا. وہ سارے مدارس کس کے تھے؟ علماء دیوبند کے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی اور کا اس وقت مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا. اسلام یہی تھا نا, فقہ حنفی تھا. اس کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا, فقہ حنفی تھا وہ.
تو انگریز نے جب سب ختم کر دیا ہے, پابندی لگا دی, علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کے اس نے اڑائے, ساری ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں. تو قتل کیا, درختوں پہ لٹکایا, مار مار کے مدارس ختم کر دیے. تو پھر انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا نا مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ دین کے علم کو محفوظ کیا جا سکے. وہ چونکہ بنیاد دیوبند میں رکھی گئی تھی اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے, لوگوں نے اس حوالے سے اس کو دیوبند, وہ تو وہی اسلام تھا بھائی جو صدیوں سے آیا تھا. انگریز نے اسی کو تو ختم کیا تھا, اسی کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے بنیاد رکھی ہے, اور ایسا بچا کے دکھایا. آپ دنیا میں ٹریولنگ کرو تو پتہ چلتا ہے, یہ جو میں امریکہ گیا ہوں, مسجدوں میں 500 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ بھر گئی ہے. یہ کس کی محنت ہے ساری؟ یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے یا علماء کی محنت ہے؟ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا نا, میں ایک ایک مولوی کا انٹرویو لیتا. لاس اینجلس میں 40 سال پہلے ایک مسجد, دیوبند سے علماء آئے, آج 150 مسجدیں ہیں. کچھ اربوں کا بھی کام ہے, لیکن علماء دیوبند کے مقابلے میں بہت کم ہے وہ کام. سین فرانسسکو میں بھائی 40 سال پہلے ایک مسجد تھی, اب کیا ہے 100 مسجدیں, 150 مسجدیں. وہ بھائی کہاں سے آ گئی؟ اتنے لوگ داڑیوں والے کہاں سے آ گئے, اتنے لوگ نمازی کہاں سے آ گئے؟ بھائی یہ سب کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. یہاں تبلیغ والے آئے تھے, حاجی عبدالوہاب صاحب, یہ جو آپ کا سوئٹزرلینڈ ہے نا, میں جب سوئٹزرلینڈ گیا ہوں تو پتا چلا حاجی صاحب پتہ نہیں 30 سال پہلے یہاں آ کے جماعت نکال کے گئے. یہاں سے کتنے گوروں کو خودکشیوں سے روکا انہوں نے وہاں پہ. یہ ہمارے اکابر کی محنت ہے. ان کو چونکہ حسد ہے, دھواں نکل رہا ہے ان لوگوں کے. ان کا انجینئر علی مرزا نے کوئی ایک کیل کسی مدرسے میں ٹھوکی ہو نا جا کے, یا کسی مسجد میں جا کے کیواڑ پنکھا لگایا ہو, مجھے بتا یار, میں اس پنکھے کو جا کے چوموں گا. کوئی 2 ٹکے کا تمہارا دنیا میں کام نہیں ہے, ایک 2 ٹکے کا کام. میں نہیں کہہ رہا سارا کام علماء دیوبند نے کیا ہے, جامعہ ازہر کے بھی علماء ہیں, لیکن وہ بھی میجورٹی حنفی ہے یا شافی ہوں گے. کچھ بہت تھوڑے سے ان میں سلفی بھی ہیں, لیکن وہ بھی اس ٹائپ کے سلفی نہیں ہے. وہ بھی اس کو فوکس کرتے ہیں بھائی اسلام کو سپیریئر رکھو, فرقہ پرستی میں نہیں پڑے ہوئے, وہ معتدل قسم کے سلفی ہیں. وہ بھی اسلام کو فوکس کر رہے ہیں. تمہارا تو 2 ٹکے کا کام نہیں ہے, 2 ٹکے کا تمہارا کام نہیں ہے. تم ایک بند کمرے میں بیٹھے ہو اور پھر ہمیں بزدلی کے تانے دیتے ہو. کوئی اور تانا دے یار, میں مان لوں گا میں بزدل ہوں. آپ پہ یہ تانا سوٹ نہیں کرتا. وہی جہلم 48 گھنٹے بار بار دماغ میں گھوم رسپانس دے دیتے کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب میں تیار ہوں. ایسا دبک کے بیٹھے ہو تم, تو اب تم باتیں کرتے ہو. تو یہ علماء دیوبند کے سارے کارنامے ہیں. لندن میں جاؤ نا, لندن میں آپ کو لگے گا ایسے ایسے علاقے ہیں, آپ کو لگے گا میں ریونڈ میں گھوم رہا ہوں. یہاں پہ وہاں کی گورنمنٹ اب پریشان ہونے لگی. ہم نے ان کو مدرسوں کی اجازت دی تھی, ہمارا خیال تھا 2-4 لوگ پڑھیں گے, مولوی بنے گا کون؟ اتنے لوگ مولوی بن رہے ہیں. جامعۃ الرشید کس کی پروڈکٹ ہے؟ علماء دیوبند کی پروڈکٹ ہے نا. میں نے بلاگ بنایا تھا نا ایک دفعہ, AA انگلش, MBBS ڈاکٹر, وہ عالم بن رہے ہیں. تو اگر یہ مدرسوں میں منجن بکرا ہوتا تو ہم کیا ڈاکٹروں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں؟ قرآن و سنت کے نام پہ بن جائے گا ڈاکٹر اتنے آرام سے. پہلے سال میں اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قرآن و سنت نہیں پڑھا رہے, یہ منجن بیچ رہے ہیں. آپ کبھی مدرسے میں آؤ خوشبو لگا کے, دارالعلوم کرنگی جاؤ, مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا ہوئے ہیں دارالعلوم کرنگی سے, سمجھ رہے ہو؟ یہ دارالعلوم کرنگی کی پروڈکٹ ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, کہ جن کا ائمہ حرمین احترام کر رہے ہیں, اور ان کے لیکچروں میں بیٹھ کے ان کے لیکچر سنے انہوں نے. 5 سال عرب علماء کے رئیس رہے ہیں وہ, جن میں سعودی عرب کے مفتی بھی تھے. سعودی عرب کے مفتیوں نے ان کے ماتحت کام کیا ہے. تو اس نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مدرسوں میں منجن بکتا ہوتا تو مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا نہ ہوتے. وہ سمجھ رہے ہو, مفتی تقی صاحب پیدا نہ ہوتے جن کو علماء حرمین. آپ جاؤ ذرا سعودی عرب میں حضرت مفتی تقی صاحب کی بات کرو, عوام میں لوگ ان کو نہیں جانتے کیونکہ وہ علمی کتابی ہیں, بہت اپر لیول کے علمی کتابی ہیں. تو اتنے اپر لیول کے علمی کتابیوں کو اکثر علماء سن رہے ہوتے ہیں. ان کی ہم نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ان کی کتابوں سے. ان کی جو علمی کتابیں وہ تو عربی میں ہیں. یہ تو ایک عربی عبارت اگر زبر زیر پیش ہٹا دو وہ عبارت نہیں پڑھ سکتا. بیٹھ کے کبھی مفتی تقی صاحب پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی اچل ولی تھانوی پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی فلانے پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی علماء دیوبند, کبھی مولوی منجن بیچ رہے ہیں, مولوی یہ کر رہے ہیں. یا تو آپ بڑے بڑے دین کی خدمتیں کر رہے ہوتے یار, آپ کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے, اور آپ نے اتنے یونیورسٹیوں کی مدرسے کو تو آپ کو برے لگتے ہیں, اسلامک یونیورسٹیوں کا جال بچھا دیا ہوتا آپ نے دنیا میں. تو ہم بھی کہتے ہیں یار آپ جا رہے ہوتے, کبھی جاپان میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے, کبھی ملیشیا کے جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے آپ. ہم کہتے ہیں یار جیسے